السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کتاب المغازی میں باب غزوۃ الخندق چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ احادیث کا درس ہو گیا ہے، کچھ احادیث کا درس آج ہوگا، اور کچھ احادیث باقی رہ جائیں گی تو ان کا درس بعد میں ہوگا انشاءاللہ۔ کل کے سبق میں غزوہ خندق کے موقع پر جو دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے لی، دیکھا کہ آپ کے پیٹ پہ پتھر بدے ہوئے ہیں، ان کے ہاں جو کا تھوڑا سا آٹا اور ایک بکری کا بچہ تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی کے کہنے کے مطابق چپکے سے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اور کچھ لوگ چلے چلیں۔ تو آپ نے اعلان کر دیا سب لوگوں میں کہ چلو دعوت ہے جابر کے ہاں۔ تو پھر بعد میں اس تھوڑے سے آٹے میں اور تھوڑے سے گوشت میں برکت ہوئی، معجزہ ہوا، اس کا ذکر کل کے سبق میں ہوا تھا۔ آج وہی واقعہ دوسری سند سے امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ دوسرے مباحث ہیں، کچھ دوسری باتیں بھی آ گئی ہیں مفید۔ امام بخاری جب بھی کسی حدیث میں تکرار کرتے ہیں تو اس میں افادیت ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ روایت ہے، قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنی عمرو بن علی قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا حنظلہ بن ابی سفیان قال اخبرنا سعید بن میناء قال سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فانكفيت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه سام من شعير ولنا بهيمة داج فذبحتها وطارت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفزعي برسول الله وبمن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك۔ سعید بن مینا کہتے ہیں کہ میں نے سنا جابر بن عبداللہ کو، انہوں نے بتایا ہم کو کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شدید بھوک دیکھی، خمسن شدیدن اے جوعن شدیدن۔ تو جابر کہتے ہیں کہ فن کفیتو بمعنی انقلبت الی امرأتی، میں لوٹ کے آیا اپنی بیوی کے پاس۔ پچھلی حدیث میں یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت لی کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، تو یہاں یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ میں لوٹ کے آیا اپنی بیوی کے پاس، تو میں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی کھانے پینے کا سامان، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شدید بھوک، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ذکر آیا تھا کہ آپ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے تاکہ کمر جھک نہ جائے۔ تو جابر کہتے ہیں کہ میری بیوی نے
ایک تھیلا نکالا جس میں 1 سا جو کا آٹا تھا۔ جراب، جراب کہتے ہیں وعاء من جلد، چمڑے کا برتن، تو اس کا ترجمہ تھیلا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے میرے لیے ایک چمڑے کا تھیلا نکالا جس میں 1 سا جو کا آٹا تھا، اور ہمارے پاس ایک پالتو بکری کا بچہ تھا۔ بہیمتن داجن، داجن معنی پالتو، ایک پالتو بکری کا بچہ تھا۔ یہ بہیمہ بہمتن کی تصغیر ہے، البہم والبہمتو بکری کا بچہ نر یا مادہ۔ تو جابر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ذبح کر دیا، اور میری بیوی نے طحنت الشعیر، آٹا گوندھا، ففرغت الی فراغی، یعنی ففرغت من الطحن الی فراغی من الذبح، وہ آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی میرے ذبح کے فارغ ہونے تک۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کاٹ کر اس کی ہانڈی میں ڈال دیا۔ پھر میں آیا وہاں سے اللہ کے رسول کے پاس، تو میری بیوی نے نصیحت کی تھی کہ دیکھو تم رسوا نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وبمن معہ، اور ان کے ساتھیوں کو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ ایک ہی سا آٹا ہے جو کا، اور ایک چھوٹی سی بکری ہے، بکری کا بچہ ہے، تو اتنے میں سب کے لیے ہوگا نہیں، یعنی سب کو دعوت نہ دینا۔ تو طلحہ کہتے ہیں فجئتہ فساررتہ، میں گیا آپ کے پاس اور چپکے سے میں نے آپ سے گفتگو کی۔ یہ سارر تو باب مفعول سے ہے، چپکے سے میں نے گفتگو کی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 سا جو کا آٹا گوندھا ہے جو ہمارے پاس تھا، تو آپ تشریف لے چلیں اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ اور ہو لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سورا فحی اہلا بکم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجینکم یا ولا تخبزن عجینکم حتی اجیہ۔ اب آپ نے جب اعلان کر دیا کہ اے خندق والو، جابر نے کھانا تیار کیا ہے، سور کے معنی ہوتے ہیں قد صنع سورا، یعنی قد صنع طعاما۔ آپ نے کہا چلو سب لوگ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال معلوم تھی کہ ایک سا جو کا آٹا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کرنا جابر سے، تم لوگ اپنی ہانڈی بالکل نہ اتارنا اور نہ روٹی پکانا، یعنی آٹے کی روٹی، یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ تو جابر کہتے ہیں کہ میں بھی آیا، اور آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم الناس، لوگوں کے آگے ہوتے ہوئے، یہاں تک کہ میں بیوی کے پاس گیا، قالا بیکا و بیکا، یعنی بیوی نے سخت سست کہا جابر کو، فعل اللہ بیکا و بیکا، اللہ تمہارے ساتھ ایسا کرے ایسا کرے۔ یعنی ان کی بیوی نے دیکھا کہ تو پورا قافلہ، پوری بھیڑ ہو گئی ہے، تو میں نے کہا کہ قد فعلت الذی قلت، جو بات تم نے کہی تھی وہ میں نے کیا تھا۔ فاخرجت فارست له عجینا، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تب ان کی بیوی نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بلا کے لائے ہیں تو چلیے انشاءاللہ انتظام ہوگا۔ تو فاخرجت له عجینا، میں نے اللہ کے رسول کے لیے آٹا نکالا، فبصق فیہ وبارک، آپ نے اس میں تھوکا اور برکت کی دعا کی۔ ثم عمد الی برمتنا، پھر آپ نے ارادہ کیا ہمارے ہانڈی کی طرف، فبصق وبارک،
آپ نے تھوکا تھوڑا سا اور برکت کی دعا کی. ثم قال ادعو خابزتن، روٹی پکانے والی کو بلاؤ، وہ ہمارے ساتھ روٹی پکائے. اور وقدحی من برمتکم ولا تنزلوها، اور تم اپنی ہانڈی سے گوشت نکالا کرو، اس کو اتارنا نہیں. تو وہم الفن، آپ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کی تعداد 1000 تھی. فاقسم باللہ، جابر کہتے ہیں فاقسم باللہ لقد اکلوا حتی ترکوہ وانحرفوا، یعنی اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں سب لوگوں نے کھایا، یہاں تک کہ چھوڑ بھی دیا تھوڑا سا اور چلے گئے. وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، اور ہماری ہانڈی بھری ہوئی تھی جیسے کہ پہلے سے تھی. وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ، ہمارے آٹے کی روٹی پکائی جا رہی تھی، یا روٹی پکانے کے لائق تھی جیسے کہ وہ آٹا پہلے سے تھا. یہ برکت ہوئی. دیکھیے اس روایت میں ایک چیز اور معلوم ہوئی کہ غزوہ خندق کھودنے والے جو لوگ موجود تھے آپ نے سب کو بلایا تھا، تو ان کی تعداد 1000 بتائی گئی ہے. البتہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 900 یا 800 تھی. بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 800 یا 300 تھی. بعض روایت میں آتا ہے ان کی تعداد 300 تھی. بہرحال یہ ہے کہ اس حدیث میں سب سے زیادہ تعداد بتائی گئی ہے. تو اگر ثقہ راوی کوئی زیادتی بیان کرے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. اور یہ جو ہے زیادتی قلیل کی منافی نہیں ہے. ان روایات میں راوی نے اپنی یادداشت کے مطابق بیان کیا ہے. اس میں 1000 کا ذکر ہے. الفن، وہ لوگ 1000 تھے. بہرحال 1000 کی تعداد تھی، اس لیے کہ خندق کھودنا تھا. تو یہ جابر کا واقعہ ایک دوسری سند سے آیا. تو بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.